کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وطر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وطر یہ فرض نماز تو نہیں، لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وطر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وطر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وطر کی نماز ہے۔ وہی الوتر، یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ سنن ابی داود کی 1418 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ تیسری بات، وطر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وطر کی۔ یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وطر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وطر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وطر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ کہ آپ 3 وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکعت الگ پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پھر اپنے غلام نافع کو کہتے فلاں کام کر کے آؤ، اور وطر بعد میں 1 رکعت پڑھا کرتے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 991 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھے، 2 رکعتوں کے بعد مت بیٹھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور پھر 1 الگ پڑھے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے 3 وطر نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد کیا ہے کہ 3 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح 2 کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو، سردن پے در پہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ روایت جامع ترمذی کی 462 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ہی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ وطر کی دعا جس کو قنوت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت سبحانک تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وطر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے دونوں آثار اور حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان ہے کہ جب انسان وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے تو وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح 30 مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے۔